السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز بچوں، آج ہم حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے غلام اور باندیوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ کے راستے میں اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ عزیز بچوں، حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع میں ہی ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ چونکہ ابتدائی میں ایمان لائی تھیں، لہٰذا اس جرم توحید کے سبب انہیں بھی بہت اذیتیں دی گئیں۔ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، مگر یہ اللہ والی ہر طرح کی تکلیفیں اور بڑی بڑی مصیبتیں جھیلتی رہتی، لیکن اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ان کے شوہر قریظ بن ربیعہ تھے، جن سے عبیس بن قریظ پیدا ہوئے، اسی پر ان کی کنیت ہے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھی اور اسود بن عبد یغوث انہیں سزا دیا کرتا تھا۔ یہ اسود بدبخت اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، اسی طرح بنو عدی کے عمر بن موہل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب نے ستایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ اسے اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں۔ جو باندیاں بھی مسلمان ہوئیں انہیں ستایا گیا۔ انہی میں نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنی عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی بنو موہل کی باندی حضرت زنیرہ اور ام عبیس کو ان سب کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم کو ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس سے مراد امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے ہیں جو اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے دشمن تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اللہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ تو ان الفاظ میں حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہیں ہمارے پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے اور تمام صحابہ اور صحابیات سے راضی ہو اور ان کے درجات خوب بلند فرمائے، آمین۔